چلو اس بلے سے تو جان چھٹی، ماموں فرقان نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ کالے بلے نے پھر اپنی موٹی دم بس کے فرش پر ماری جیسے کہہ رہا ہو کہ ابھی کہاں جان چھٹی، ابھی تو جان عذاب میں آنا شروع ہوگی۔ ماموں، اس بلے نے واقعی جان عذاب میں ڈال دی تھی، پتہ نہیں کہاں سے پیچھے لگ گیا تھا۔ بابر علی نے بس سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، عجیب بلہ تھا وہ، تم دادا غفور کو جانتے ہو؟ فرقان ماموں نے بابر علی سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ جو برنس روڈ پر رہتے ہیں۔ بابر علی نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی، میں ان کے پاس جاؤں گا، وہ ان معاملات میں بڑے ماہر ہیں، ان سے بات کروں گا، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں، ان سے کوئی تعویذ وغیرہ لے لیں، بابر علی نے تجویز پیش کی۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ جو بتائیں گے ویسا کریں گے، یہ معاملہ ویسے تعویذوں سے حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ ماموں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا؟ بابر علی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات اگلے 2-3 دن میں معلوم ہو جائے گی، ماموں فرقان بولے۔ کیا پھر کچھ ہوگا؟ بابر علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ اگر اثرات ختم نہیں ہوئے ہیں تو وہ ہر صورت میں ظاہر ہوں گے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ ماموں، آپ 2-3 دن میرے گھر پر ہی رہیں، بابر علی نے کہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کچھ ہوا تو میں تم سے کون سا دور ہوں، مجھے ٹیلی فون کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ ویسے پرسوں ولیمہ پر ملاقات ہوگی، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا، ماموں فرقان نے تسلی دی۔ لیکن کچھ ٹھیک نہیں رہا، فرقان ماموں کے سارے اندازے غلط نکلے۔ ان کا خیال تھا کہ کالے بلے سے نجات مل گئی ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ ماموں فرقان تو حسن اسکوائر پر اتر گئے، انہیں عزیز آباد جانا تھا۔ بابر علی نے انہیں وہاں اترنے سے منع بھی کیا کہ گھر چلیں، وہاں سے آپ کو گاڑی کے ذریعے گھر بھجوا دوں گا، لیکن ماموں فرقان نہ مانے کہ خواہ مخواہ زحمت ہوگی۔ وہ بس سے اتر گئے اور ٹیکسی پکڑ کر گھر پہنچ گئے۔ ماموں فرقان کے اترتے ہی کالے بلے نے پورے اطمینان سے پاؤں پھیلا لیے، جیسے فرقان ماموں کے اترنے سے اسے سکون ملا ہو۔ بابر علی کی رہائش گاہ گلشن اقبال میں تھی۔ بس جب گلشن پہنچی تو اس میں بہت کم باراتی رہ گئے تھے، زیادہ تر گھر کے افراد تھے یا وہ مہمان تھے جو حیدرآباد اور ٹھٹہ سے آئے ہوئے تھے۔ بس خالی ہونے کے بعد کالے بلے نے بھی سیٹ کے نیچے سے اپنا منہ نکالا، گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، بس میں کوئی نہ تھا۔ وہ پورے اطمینان سے مہمان خصوصی کی طرح شان سے اترا اور گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات تو اس کالے بلے کی نظر ہو گئی تھی، دوسری رات ٹرین میں گزری، آج تیسری رات تھی۔ اکبر ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا تھا، ان عجیب و غریب واقعات نے اس کے اعصاب شکستہ کر دیے تھے، اوپر سے سفر کی تھکان تھی۔ گھر پہنچ کر اکبر نے تیز گرم پانی کا شاور لیا، ایک خواب آور گولی کھائی، چائے پی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس نے راجدہ کو ہدایت کر دی کہ شام ہونے سے پہلے اسے کوئی نہ اٹھائے۔ اپنے بیڈ پر لیٹ کر اسے ایک طرح کی آسودگی کا احساس ہوا، تھکا ہوا تو وہ تھا ہی، اوپر سے نیند کی گولی کا نشہ۔ جلد ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس نے لحاف اپنے اوپر کھینچا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ اچانک اس کی کسی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ شام ہو چکی ہے۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ اکبر نے سوچا کہ وہ اندر سے دروازہ بند کر کے تو نہیں سویا تھا، پھر یہ کون اس بےہودگی سے دروازہ پیٹ رہا ہے، اندر کیوں نہیں آ جاتا؟ وہ لحاف پھینک کر غصے سے اٹھا کہ دیکھے تو صحیح کون ہے دروازے پر۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گیا۔ ارے بھائی آ جاؤ، کون ہے؟ اکبر نے ذرا غصے سے کہا۔ پورا دروازہ کھل گیا تھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اکبر کو اور غصہ آیا کہ ایک تو دروازہ پیٹ کر اسے اٹھا دیا اور اب مزید اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ باہر کون ہے۔ 4 قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ اسے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اکبر جلدی سے الٹے قدموں پیچھے بھاگا اور جلدی سے لحاف میں گھس گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں اس چیز پر تھیں جو اندر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بڑی ہیبت ناک شے تھی، اس کی لمبائی کوئی 2 فٹ رہی ہوگی، 1 فٹ کے پاؤں ہوں گے اور ان پاؤں کے اوپر سر تھا۔ اس کا دھڑ نہیں تھا، نہ ہاتھ تھے، سر چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس میں سے ایک ہیبت ناک چہرہ جھلک رہا تھا۔ اس عجیب الخلقت چیز کو دیکھ کر اکبر کی چیخ حلق میں پھنس گئی۔ وہ لاکھ چیخنا چاہ رہا تھا لیکن چیخ تھی کہ حلق سے نکلتی ہی نہ تھی، اور عجیب الخلقت چیز اپنے پاؤں پر اچھلتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی چیخ حلق سے برآمد ہوئی، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو بری طرح چیختے ہوئے پایا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، اس کا حلق خشک تھا اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا نہ تھا، کسی نے اندر آ کر لائٹ جلا دی تھی، اس کا مطلب تھا کہ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔
کمرے میں روشنی دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے گردن گھما کر چاروں طرف کمرے میں دیکھا۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے خوفزدہ ہوا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا خواب میں دیکھا تھا، لیکن جانے کیوں اسے احساس محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا خواب نہ تھا بلکہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ابھی باتھ روم جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ راجدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اٹھ گئے آپ، شکر ہے، راجدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے دوست آئے ہیں، ادھر ہی بھیج دوں؟ ڈرائنگ روم تو اس وقت خالی نہیں ہے۔ ہاں ادھر ہی بھیج دو، اکبر نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں پھر چائے بھیج دینا۔ جی اچھا، راجدہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اکبر کے دوست آفاق اور گلزار کمرے میں داخل ہوئے۔ اکبر ابھی باتھ روم میں تھا۔ انہوں نے ایک کالے بلے کو اکبر کے بیڈ کے نیچے سے نکلتے دیکھا۔ کالے بلے کی سرخ سرخ آنکھیں اور بڑا سا قد دیکھ کر وہ دونوں سہم گئے۔ کالے بلے نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور ٹہلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ یار یہ کس قسم کا بلہ تھا؟ آفاق نے گلزار سے کہا۔ اتنے میں اکبر تولیے سے منہ پوچھتا باتھ روم سے باہر آ گیا۔ یار وہ عجیب قسم کا بلہ تھا، ڈراؤنا اور اتنا لمبا چوڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کالے بلے کا ذکر سن کر اکبر کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے جلدی سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کالا بلہ کہیں نظر نہ آیا۔ اکبر واپس کمرے میں آیا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھائی، تو اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھ گیا؟ گلزار نے اسے چھیڑا۔ ہاں بھائی، سنا کچھ رات کا فسانہ؟ آفاق نے گرہ لگائی۔ اکبر کے یہ دونوں دوست بارات میں نہیں گئے تھے، انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ اکبر کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ وہ کریت کریت کر اس سے رات کا فسانہ پوچھتے رہے اور وہ ہنس ہنس کر انہیں ٹالتا رہا۔ وہ کیا بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ اکبر کپڑے پہن کر اپنے دوستوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ گھر واپس آیا، پھر اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اپنے ایک اور دوست سے ملنے چلا گیا۔ وہاں سے کوئی 11:30 بجے کے قریب واپسی ہوئی۔ گھر واپس آیا تو گھر والے اس کے منتظر تھے۔ کچھ دیر کے بعد اسے نیلم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیوار پر لگی گھڑی نے 12 گھنٹے بجائے۔ اکبر نے پہلے 12 بجاتی گھڑی اور پھر نیلم کو دیکھا۔ نیلم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ جب وہ قریب آیا تو نیلم نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ اکبر بیڈ پر بیٹھا، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھایا اور قریب ہونے لگا، لیکن قربت اس کے نصیب میں نہ تھی۔ وہ اچانک چیخ اٹھا، نیلم میری آنکھیں! جب اکبر نے گھبرا کر کہا نیلم میری آنکھیں اور یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں کو ڈھک لیا تو نیلم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے ٹھنڈا پسینہ آ گیا، ہاتھ پاؤں میں جان نہ رہی۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، ہائے اکبر تمہیں کیا ہوا؟ اکبر کچھ نہ بولا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مل رہا تھا۔ تب نیلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہا، اکبر ہاتھ تو ہٹائیں۔ اکبر نے اپنے ہاتھوں پر نیلم کی نرم ملائم ریشم سی انگلیوں کا لمس محسوس کیا۔ چند ثانیے کو اسے سکون ملا۔ اس نے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا لیا، آنکھیں کھول کر نیلم کی طرف دیکھنا چاہا لیکن دیکھ نہ سکا۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی شدت کی تکلیف ہوئی، اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اکبر خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھیں۔ نیلم نے اس کا ہاتھ ذرا سا دبا کر کہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اکبر نیلم کے اس جملے پر قربان ہو جاتا، اسے اس طرح دیکھتا کہ پھر اسے دید کی حسرت نہ رہتی، لیکن اس وقت تو وہ بڑی مشکل میں تھا۔ اس نے پھر تھوڑی سی آنکھیں کھولنا چاہییں لیکن آنکھوں کے چراغ جل نہ سکے۔ روشنی کے باوجود ہر طرف دھند سی چھائی رہی۔ نیلم آنکھیں نہیں کھل رہیں، اکبر نے کرب کے عالم میں کہا۔ ہوا کیا ہے؟ نیلم نے فکر مندی سے پوچھا۔ آنکھوں میں شدید مرچیں لگ رہی ہیں۔ ابھی تو آپ ٹھیک تھے۔ ہاں ابھی تو میں ٹھیک تھا، اکبر نے کہا۔ پھر یہ مرچیں کہاں سے آ گئیں؟ نیلم نے پوچھا۔ بس مجھے اچانک ہی یہ محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مٹھی بھر کر پسی ہوئی مرچیں میری آنکھوں میں جھونک دی ہوں۔ اس قدر شدید تکلیف ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ اکبر کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ آپ باتھ روم میں جا کر آنکھیں دھو لیں، نیلم نے مشورہ دیا۔ ہاں یہی کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اکبر اٹھا، اس کے ساتھ ہی نیلم بھی اٹھی۔ اس نے سہارا دے کر اکبر کو باتھ روم کا راستہ دکھایا۔ اکبر نے واش بیسن کے نلکے سے اچھی طرح اپنی آنکھیں دھوئیں۔ درد میں بہت معمولی سا فرق پڑا۔ اس نے کھڑے ہو کر آنکھیں دیکھیں، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس قدر سرخی تھی کہ لگتا تھا جیسے آنکھوں میں خون بھر گیا ہو، اور اتنی شدید جلن تھی جیسے کوئی اس کی آنکھوں پر بلیڈ پھیر رہا ہو۔ باتھ روم سے واپس آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے کسی کروٹ قرار نہ تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود کمرے میں جلتی ہوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی اس کی آنکھوں میں تیزاب بن کر ٹپک رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ بیڈ کے گدے میں چھپا لیا، چین پھر بھی نہ ملا۔ کیا لائٹ بجھا دوں؟ نیلم نے اسے گدے میں منہ چھپائے دیکھ کر پوچھا۔ نیلم کا یہ جملہ بھی مر مٹنے والا تھا۔
اس کی آنکھوں میں مرچیں نہ بھری ہوتی تو وہ اس جملے سے لطف اٹھاتا، لیکن اس وقت تو اسے کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس نے سادگی سے کہا، ہاں بجھا دو۔ نیلم نے لائٹ بجھا دی، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ تکلیف اپنی جگہ جوں کی توں برقرار رہی۔ پھر نیلم نے باتھ روم کی لائٹ جلا کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے تولیہ پانی میں تر کیا اور اس گیلے تولیے کو اس کی آنکھوں پر رکھ کر بہت آہستہ آہستہ پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگ رہا تھا۔ پانی کی ٹھنڈک نے اسے تھوڑا سکون پہنچایا، لیکن یہ سکون بھی لمحاتی ثابت ہوا۔ 10-15 منٹ ہو چکے تھے، لیکن کسی طرح سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ تب نیلم نے پریشان ہو کر کہا، کیا خالہ کو بلا کر لاؤں؟ نہیں، تم رہنے دو، میں خود جاتا ہوں۔ اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا، نیلم بہت شدید قسم کی تکلیف ہے، آپ جائیں، جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ نیلم نے مشورہ دیا۔ اکبر آنکھوں پر ہاتھ رکھے اندازے سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ پھر اس نے اپنی امی ابو کے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ لوگ ابھی جاگ رہے تھے۔ اکبر کو اس طرح اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے آتے دیکھ کر صابرہ نے اپنا کلیجہ تھام لیا۔ یا اللہ خیر، ان کے منہ سے نکلا۔ ابو میری آنکھیں دیکھیں، اکبر نے کہا۔ کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو؟ بابر علی لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے جلدی سے اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ صابرہ نے اکبر کا ہاتھ ہٹا کر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ ارے یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ ایک دم لال انگارہ ہو رہی ہیں۔ امی بس اچانک ہی ایسا ہوا ہے، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے ڈھیر ساری پسی ہوئی مرچیں میری آنکھوں میں جھونک دی ہوں۔ آنکھیں دھو لو، بابر علی نے کہا۔ ابو بہت اچھی طرح دھو لی ہیں، گیلے تولیے سے بھی مسلسل رگڑی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ اکبر نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سنیں، صابرہ بابر علی سے مخاطب ہوئیں، اسے اسپتال لے جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر بابر علی نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، گاڑی نکالی اور اکبر کو بٹھا کر اپنے علاقے کے ایک اچھے اسپتال میں لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا، آنکھوں کو اچھی طرح دھو کر ایک ٹیوب سے مرہم لگا دیا، کھانے کو کچھ دوائیں لکھ کر دیں، لگانے کو 2 قسم کی ٹیوب تجویز کر دیں۔ بابر علی کے دریافت کرنے پر کہ یہ کیا معاملہ ہے، اچانک آنکھوں کا یہ حال کیسے ہو گیا، تو ڈاکٹر نے بتایا، یہ ایک طرح کی الرجی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن اکبر کی آنکھیں 1-2 دن میں ٹھیک نہ ہوئیں، البتہ تکلیف کچھ کم ہو گئی، لیکن بالکل ختم نہ ہوئی۔ ماموں فرقان کو دوسرے دن بابر علی نے فون پر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ماموں فرقان اکبر کی آنکھوں کی تکلیف کے بارے میں سن کر فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کسی آنکھوں کے اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر کی رائے صحیح ہو، واقعی اس کی آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہو، لیکن اسپیشلسٹ کو دکھاؤ ضرور تاکہ تسلی ہو جائے۔ ماموں، میں نے شام کو ایک بڑے ڈاکٹر سے وقت لیا ہے، اسے لے کر جاؤں گا۔ تم اکبر کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں رات کو ادھر آؤں گا، ماموں فرقان نے کہا۔ دکان سے اٹھ کر پہلے میں دادا غفور کی طرف جاؤں گا، ان سے ذرا بات کر کے دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا ماموں ٹھیک ہے، میں رات کو آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر بابر علی نے ریسیور رکھ دیا۔ بابر علی کے ریسیور رکھنے کے بعد بھی ماموں فرقان چند لمحوں تک ریسیور اپنے ہاتھ میں تھامے رہے۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لے کر ریسیور زور سے کریڈل پر رکھ دیا۔ شام کو جلدی اپنی دکان سے اٹھے تاکہ دادا غفور سے بات کر کے وہ گلشن پہنچ سکے۔ پھر گلشن سے انہیں اپنے واپس گھر بھی آنا تھا۔ لیاقت آباد کی مارکیٹ میں ماموں فرقان کے کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی اور خوب چلتی تھی۔ لیاقت آباد سے ٹیکسی پکڑ کر وہ بنس روڈ دادا غفور کے پاس پہنچے۔ دادا غفور ماموں فرقان کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے، لیکن ان سے دادا غفور کے تعلقات بہت قریبی تھے۔ ماموں فرقان کو جب بھی فرصت ہوتی وہ ان سے ملنے ضرور جاتے۔ دادا غفور بھی ماموں فرقان کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ اگر کبھی ملاقات کو نہ آتے تو دادا غفور انہیں اپنے بیٹے سے فون کر کے بلوا لیا کرتے تھے۔ دادا غفور کی عمر 72 سال سے کم نہ ہوگی، لیکن ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ وہ چشمہ نہیں لگاتے تھے اور اڑتے کبوتر کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کس نسل کا ہے۔ سماعت بھی بالکل ٹھیک تھی، صرف قدموں کی چاپ سے بندے کو پہچان لیا کرتے تھے۔ البتہ ہاتھوں میں خفیف سا راشا تھا، تھوڑی بہت گردن بھی ہلنے لگی تھی، دبلے پتلے تھے، رنگ گورا چٹا تھا، جوانی میں سرخی مائل رہا ہوگا، اب تھوڑا سا زردی مائل ہو گیا تھا، سفید ریشمی داڑھی، گہری سیاہ آنکھیں، مسکراتے ہونٹ، کڑکدار آواز، وہ ایک باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ماموں فرقان دادا غفور کے فلیٹ پر پہنچے تو وہ دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے، کھانا مغرب کے فوراً بعد کھا لیا کرتے تھے۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر خوش ہوئے، بڑی محبت سے بولے، آؤ بھائی فرقان، بہت اچھے وقت پر آئے، کھانا کھاؤ۔ ماموں فرقان اگرچہ عشاء کے بعد کھانا کھانے کے عادی تھے، لیکن دادا غفور کی دعوت پر ان کا ساتھ دینے کے لیے فوراً دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ 2-4 لقمے کھا کر اٹھ جائیں گے
لیکن دسترخوان پر ان کی پسند کی چیز موجود تھی۔ پائے وہ بہت شوق سے کھاتے تھے اور دادا غفور کے گھر کے پایوں کا تو کوئی جواب نہ ہوتا تھا۔ وہ کھانے بیٹھے تو کھاتے چلے گئے، پھر پورا پیٹ بھر کر اٹھے۔ دادا غفور کو ماموں فرقان کی یہی بے تکلفی بہت پسند تھی۔ کھانے کے بعد دادا کمرے میں چہل قدمی فرمانے لگے۔ دادا کو کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی عادت تھی۔ ٹہلنے کے لیے وہ باہر نہ جاتے تھے، گھر میں ہی آدھا گھنٹہ ٹہل لیا کرتے تھے۔ ماموں فرقان آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور دادا غفور ٹہلتے ہوئے بولے، بھائی فرقان، تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے دادا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ماموں فرقان نے موقع غنیمت جانا۔ دادا اب ان کی بات سننے کے موڈ میں تھے۔ وہ فوراً بولے، دادا مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ دادا غفور نے اپنی بڑی سیاہ آنکھوں سے انہیں مسکرا کر دیکھا۔ ارے نہیں دادا، ماموں فرقان ہنس کر بولے، پھر کیا معاملہ ہے؟ دادا غفور اب سنجیدہ ہو گئے۔ میرا بھانجا ہے بابر علی، فرنیچر کا کاروبار کرتا ہے، اچھا بزنس ہے اس کا، ماموں فرقان نے کہا۔ ابھی اس کے بیٹے کی شادی تھی، گزشتہ کل ہی بارات لاہور سے واپس آئی ہے اور کل اس کا ولیمہ ہے۔ اچھا پھر؟ دادا غفور نے ٹہلتے ٹہلتے ماموں فرقان کی طرف دیکھا۔ اس شادی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سب چکرا کر رہ گئے ہیں، ماموں فرقان نے بتایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دادا غفور نے پوچھا، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ تب ماموں فرقان نے الف سے لے کر یہ تک ساری داستان پوری تفصیل سے ان کے گوشے گزار کر دی۔ دادا غفور ٹہلتے رہے اور ماموں فرقان کی بات پوری توجہ سے سنتے رہے۔ ماموں فرقان جب تک خود خاموش نہ ہو گئے، دادا غفور نے انہیں درمیان میں ٹوکا نہ کوئی سوال کیا۔ جب وہ چپ ہو گئے تو دادا غفور نے پوچھا، تمہاری سمجھ میں کیا آیا؟ میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ نیلم پر اثر ہے، اثر کس قسم کا ہے یہ آپ بتائیں گے؟ اچھا۔ دادا غفور اچانک ٹہلتے ٹہلتے رک گئے، پھر وہیں کھڑے کھڑے اپنے پوتے ساجد کو آواز دی۔ ساجد! ان کی آواز سن کر 10-12 سال کا ایک لڑکا فوراً اندر آیا۔ جی دادا۔ بیٹا ایک شیشے کا گلاس اچھی طرح دھو کر اس میں پانی لاؤ، دادا غفور نے کہا۔ جی دادا، ساجد نے بڑی فرمانبرداری سے کہا اور اندر چلا گیا۔ دادا غفور عملیات کے ماہر تھے۔ ماموں فرقان اور دادا غفور کی دوستی کا راز بھی انہی عملیات میں مضمر تھا۔ وہ دونوں اکٹھا بیٹھتے تو نہ جانے کب کب کے قصے چھڑ جاتے۔ دادا غفور اپنے پیر کے قصے سناتے، جن کے یہاں جنوں کے بچے قرآن شریف پڑھنے آتے تھے۔ حاضرات کا علم دادا غفور نے انہی سے سیکھا تھا۔ ان کے پیر ہاتھ کے انگوٹھے پر حاضرات کیا کرتے تھے اور ذرا سے ناخن کے انگوٹھے پر دنیا دیکھ لیا کرتے تھے۔ دادا غفور اس علم کو پانی سے بھرے گلاس پر کیا کرتے تھے۔ ساجد پانی سے بھرا شیشے کا چمکتا گلاس ایک چھوٹی سی میز پر رکھ کر چلا گیا۔ دادا غفور نے وضو کیا، پھر باوضو ہو کر چوکی پر بیٹھ گئے۔ 100 دانے والی تسبیح نکالی، تسبیح کا ایک چکر کیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ماموں فرقان کو گلاس اپنے سامنے چوکی پر رکھنے کو کہا۔ ماموں فرقان نے بہت احتیاط سے گلاس اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ دادا غفور نے گلاس کو اپنے آگے کھسکا کر اور اپنے اوپر ایک سفید چادر ڈال لی۔ چادر انہوں نے اس طرح اپنے اوپر ڈالی تھی کہ وہ بالکل ڈھک گئے تھے۔ ماموں فرقان پورے اطمینان سے بیٹھے ان کو دیکھتے رہے۔ وہ اس عمل کو بارہا اپنے سامنے ہوتے دیکھتے رہے تھے۔ ہاں کوئی نیا آدمی ہوتا تو شاید بڑا حیران و پریشان ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر کر کمرے سے بھاگ جاتا۔ چادر سے اب تک کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ماموں فرقان کو معلوم تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ان کا سر ہلتے دیکھ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، گھر والوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ پھر اچانک انہوں نے چادر الٹ دی۔ ایسی سخت سردی میں بھی ان کی پیشانی پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ ماموں فرقان کی نظر جب پانی کے گلاس پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو سہم کر رہ گئے۔ پانی کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاس میں تازہ تازہ خون بھرا ہو۔ یہ کیا دادا؟ ماموں فرقان نے پریشان ہو کر کہا۔ کوئی فکر کی بات نہیں، پسینے میں نہائے ہوئے ہونے کے باوجود وہ مسکرا کر بولے، ذرا اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ابھی صرف دھواں ہے، دادا غفور نے گلاس پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے بولے۔ دھواں؟ ماموں فرقان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں دھواں۔ دادا غفور نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے ماموں فرقان کو دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، کب تک دھواں بنا رہے گا، کب تک سامنے نہیں آئے گا؟ میں دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا، نیلم پر کوئی اثر ضرور ہے۔ ہاں دلہن کسی کے زیر اثر ہے، دادا غفور نے یقین سے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دلہا کو دلہن کے پاس جانے نہیں دے رہا ہے۔ جب بھی دلہا دلہن سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شوبدہ دکھا کر اسے ڈرا دیتا ہے، اسے دور کر دیتا ہے۔ آنکھوں کی بیماری بھی کیا دلہن سے دور رکھنے کی کوشش ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ حالات تو یہی بتاتے ہیں،
خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک فلیتا دیتا ہوں، تم جا کر ذرا دلہن کے سامنے جلاؤ، پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ اور ہاں، آتے ہوئے دلہن کا کوئی استعمال شدہ کپڑا لیتے آنا، کوئی قمیض یا دوپٹہ وغیرہ۔ دادا غفور نے کہا۔ اور دلہا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے کہو ذرا صبر سے کام لے، دلہن کے نزدیک نہ جائے ورنہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے کا اندیشہ ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے اب شوبدہ بازی سے براہ راست نقصان پہنچانے پر اتر آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے دادا، میں اسے ہدایت کر دوں گا۔ یہ کہتے کہتے ان کی نظر گلاس پر پڑی تو وہ ایک دم چونک پڑے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ بس دیکھتے رہو، دادا غفور نے بڑے اطمینان سے کہا اور خود بھی گلاس کو غور سے دیکھنے لگے۔ گلاس کی سرخی غائب ہوتی جا رہی تھی، گلاس کا پانی اوپر سے سفید ہو گیا تھا، رفتہ رفتہ پورا گلاس سفید ہو گیا۔ دادا غفور نے ماموں فرقان کو مسکرا کر دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے شعبدے میں نے بہت دیکھے ہیں۔ پھر دادا غفور نے ایک پیلے رنگ کا کاغذ اپنی الماری سے نکالا اور اس پر قلم سے کچھ لکھا اور کاغذ کی اس طرح پڑیا بنا دی جیسے چنے بیچنے والے بناتے ہیں۔ اس لمبی سی بتی پر انہوں نے ایک لال دھاگا لپیٹ دیا۔ دھاگا لپیٹتے ہوئے وہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ لو فرقان، دادا غفور نے وہ فلیتا ماموں کی طرف بڑھایا، اسے دلہن کے سامنے جلانا اور اس سے کہنا کہ اس جلتے ہوئے فلیتے کو دیکھے، فلیتے کو جلانے سے پہلے کمرے کو بند کر لینا۔ دادا غفور نے ہدایت کی۔ کیا دلہن کو اس جلتے فلیتے میں کچھ نظر آئے گا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں، نظر تو آنا چاہیے۔ پھر دادا غفور نے ماموں فرقان کو کچھ پڑھنے کو بتایا۔ ماموں فرقان نے اس فلیتے کو اپنی کوٹ کی جیب میں رکھا اور دوسرے دن رپورٹ دینے کا وعدہ کر کے ان کے فلیٹ سے نکل آئے۔ اتفاق کی بات کہ بلڈنگ کی سیڑھیاں اترتے ہی نیچے سڑک پر ایک خالی ٹیکسی مل گئی اور اس نے گلشن چڑھنے پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا۔ ایسے حسین اتفاق کراچی میں کم ہی میسر آتے ہیں۔ گلشن پہنچے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ ماموں فرقان نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بابر علی نے کہا، ماموں کھانا میز پر لگ چکا ہے، آپ کا انتظار ہے۔ بھائی میں دادا غفور کے ہاں سے کھانا کھا کر آ رہا ہوں، تم لوگ کھاؤ، مجھے ابھی کچھ پڑھنا ہے۔ اچھا ماموں ٹھیک ہے، یہ کہہ کر بابر علی کمرے سے نکل گئے۔ ماموں فرقان عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھتے تھے وہ تو انہوں نے پڑھا ہی، وہ بھی پڑھا جو دادا غفور نے بتایا تھا۔ ادھر ماموں فرقان اپنے پڑھنے پڑھانے سے فارغ ہوئے، ادھر وہ لوگ کھانا کھا کر اس کمرے میں آ گئے۔ بابر اور صابرہ کو دیکھ کر ماموں فرقان نے پوچھا، اکبر کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے، آنکھیں بند کیے لیٹا ہے، صابرہ نے بتایا۔ ذرا بلاؤ اسے، ماموں فرقان نے کہا۔ اچھا میں بلاتی ہوں، صابرہ اٹھتے ہوئے بولی۔ دادا غفور سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ بابر علی نے صابرہ کے جانے کے بعد پوچھا۔ ہاں بڑی تفصیل سے ہوئی ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بابر علی فکر مند ہو گئے۔ مطلب یہ کہ نیلم پر اثر ہے، ماموں فرقان نے وضاحت کی۔ اتنے میں کمرے میں اکبر داخل ہوا۔ اس نے آنکھوں پر تاریک شیشوں کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس نے ماموں فرقان کو دیکھ کر سلام کیا اور ایک صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ہاں جی اکبر صاحب کیا حال ہے؟ ماموں فرقان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ماموں بہت برا حال ہے، آنکھوں کی تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی، اکبر نے افسردگی سے کہا۔ ذرا آنکھیں دکھاؤ، ماموں فرقان بولے۔ اکبر نے آنکھوں سے چشمہ ہٹا دیا۔ اس کی آنکھیں اس قدر سرخ اور گلی گلی سی ہو رہی تھیں کہ ماموں فرقان سے دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنا منہ پھیر لیا۔ تمہاری آنکھیں تو بہت خراب ہو رہی ہیں، ماموں فرقان نے کہا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اب سامنے رکھا ہوا پانی اکبر کی طرف بڑھایا۔ لو اسے پی لو۔ اکبر نے بڑھا ہوا پانی پیا تو اسے اپنی آنکھوں میں کچھ ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ماموں یہ پانی تو بہت اچھا ہے، میری آنکھوں میں ایک دم ٹھنڈک سی پڑ گئی، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ میں ابھی اور پانی پڑھ دوں گا، تم اسے بوتل میں ڈال کر رکھ لینا اور اسے بغیر پڑھے پانی میں ڈال کر پیتے رہنا، ماموں فرقان نے کہا۔ 2-3 دن میں تمہاری آنکھیں صاف ہو جائیں گی، اب تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، نیلم کے کمرے میں 2-3 دن نہ جاؤ تو اچھا ہے۔ ماموں فرقان کا اتنا کہنا کافی تھا، اکبر ان کی بات کو سمجھ گیا۔ ماموں فرقان کی بات سمجھ کر اس پر اوس پڑ گئی تھی، لیکن اب مجبوری تھی۔ حالات اور واقعات جس طرح پیش آ رہے تھے اس کے پیش نظر نیلم سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یہی چاہتا تھا۔ اکبر اپنی بد نصیبی کو کوستا ہوا باہر نکل گیا۔ ماموں فرقان دادا غفور کے پاس سے آ رہے ہیں۔ بابر علی اکبر کے جانے کے بعد صابرہ سے مخاطب ہوئے۔ ان کا خیال ہے نیلم پر اثر ہے، کیوں ماموں؟ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر ماموں فرقان نے دادا غفور کے ہاں جو کچھ ہوا تھا اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ سب پوری تفصیل کے ساتھ دونوں میاں بیوی کو بتا دیا۔
ساری باتیں سن کر بابر علی پریشان ہو گئے، لیکن صابرہ پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ماموں میں نہیں مانتی اس اثر وثر کو۔ ہاں تم مت مانو، میں کب کہہ رہا ہوں کہ مانو؟ تمہارے ماننے سے اثر ختم ہو جائے تو شاید میں اصرار بھی کرتا۔ ماموں فرقان نے ہنس کر کہا، تم بس اتنا کرو کہ 2-3 دن نیلم کو اپنے پاس سلاؤ۔ اکبر کو اس سے دور رکھنا، ورنہ اسے کوئی شدید قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر فرقان ماموں نے گھڑی دیکھی۔ خاصا وقت ہو گیا ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے۔ تم اب مجھے نیلم کے کمرے میں لے چلو، مجھے فلیتا جلانا ہے۔ اچھا، میں کمرہ خالی کراتی ہوں، کچھ پڑوس کی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر صابرہ کمرے سے نکل گئیں۔ ماموں، یہ صابرہ عجیب مٹی کی بنی ہے، کسی چیز کو مانتی ہی نہیں، بابر علی نے کہا۔ بھائی تمہیں تو مانتی ہے، کیا اتنا کافی نہیں؟ ماموں فرقان نے ہنس کر جواب دیا۔ آئیے ماموں، صابرہ نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ اچھا، ماموں فرقان اٹھتے ہوئے بولے، نیلم کس کمرے میں ہے؟ آئیے میرے ساتھ، صابرہ نے کہا۔ ماموں فرقان نیلم کے کمرے میں پہنچے تو وہاں راشدہ بھی موجود تھی۔ دونوں نے ماموں فرقان کو سلام کیا۔ ماموں نے سلام کا جواب دے کر راشدہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ راشدہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ صابرہ اور بابر علی بھی کمرے سے باہر نکل آئے اور دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی نیلم کی حالت یکدم بدل گئی۔ ابھی وہ لجائی شرمائی سی بیٹھی تھی، دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا اور غصے بھرے انداز میں ماموں کو دیکھا۔ ماموں فرقان نے اس غصے بھری نظروں کو نظر انداز کر کے اپنی کوٹ کی جیب سے فلیتا نکالا۔ فلیتے کو دیکھ کر نیلم زور سے ہنسی، بڑی خزیانی سے ہنسی تھی اس کی، آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ ماموں فرقان نے سیدھے ہاتھ میں فلیتا پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سے جیب سے ماچس نکالنے لگے۔ اب نیلم نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر دور پھینک دیا۔ غصے سے ایک مرتبہ پھر ماموں فرقان کو دیکھا اور بولی، کیا کرتا ہے؟ یہ آواز نیلم کی نہ تھی، ایک مردانہ آواز تھی۔ کچھ نہیں، فلیتا جلا رہا ہوں، ماموں فرقان نے بڑے سکون سے کہا۔ تم کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ ہو نہیں رہی، ہو رہا ہوں۔ نیلم نے پھر کرخت مردانہ آواز میں جواب دیا۔ کون ہو تم؟ ماموں فرقان نے دیا سلائی جلاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ فرقان، ہمارے معاملے میں نہ بڑھ ورنہ بہت پچھتائے گا۔ نیلم نے غصے سے کہا۔ اس کی نظریں جلتی تیلی پر تھیں، تبھی تیلی بھڑک کر بجھ گئی۔ اچھا، شعبدے بازی شروع ہو گئی؟ ماموں فرقان نے بجھتی ہوئی تیلی کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ یاد رکھو، میں اکبر نہیں ہوں۔ ہاں جانتا ہوں تو اکبر نہیں ہے، تو اکبر کا دادا ہے۔ نیلم نے کہا۔ تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو کنارہ کش ہو جا۔ ماموں فرقان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے خاموشی سے تیلی جلائی اور اس شعلے کو فلیتے کے قریب لے آئے، تبھی تیلی بجھ گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دی ہو، جبکہ نیلم اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ اچھا یہ بات ہے، ماموں فرقان کو بھی غصہ آ گیا۔ اب بجھا کر دکھا تو جانوں۔ یہ کہہ کر ماموں فرقان نے ماچس سے ایک تیلی اور نکالی اور اس کے مسالے پر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر تیلی جلانے سے پہلے بولے، تو کون ہے؟ لیکن نیلم نے ماموں فرقان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ بڑی حیرت سے تیلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماموں فرقان نے ماچس پر تیلی رگڑی، شعلہ بھڑکا۔ اس سے پہلے کہ تیلی بجھانے کی کوشش کی جاتی، ماموں فرقان نے فلیتے کو آگ دکھا دی۔ فلیتا جل اٹھا۔ ماموں فرقان نے جلتے فلیتے کو نیلم کی آنکھوں کے سامنے کیا اور سختی سے بولے، ہاں اب بتا، کون ہے تو؟ میں سید پور کا جن ہوں، فرقان مجھ سے ٹکر نہ لے، دیکھ میں تیری زندگی خراب کر دوں گا۔ نیلم نے یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بے ہوش ہو گئی۔ فلیتا پورا جل چکا تھا، کمرے میں دھواں ہی دھواں تھا، اتنا دھواں کہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا، لگتا تھا جیسے کمرے کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ ماموں فرقان تب دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دروازے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ ماموں فرقان نے ہاتھ سے دروازہ بچایا، فوراً ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا ہوا ماموں؟ صابرہ کی پریشان صورت نظر آئی۔ کچھ نہیں، ایک گلاس میں پانی لاؤ، ماموں فرقان نے کہا۔ صابرہ جلدی سے پانی لے کر آ گئیں۔ بابر علی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ نیلم بے ہوش پڑی ہے اور کمرے میں دھواں ہی دھواں بھرا ہے۔ ماموں فرقان نے صابرہ سے گلاس ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھا، پانی پر پھونکے ماری اور نیلم کے چہرے پر کئی بار چھینٹے دیے۔ چند لمحوں بعد نیلم نے آنکھیں کھول دیں، حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماموں فرقان نے گلاس اس کی طرف بڑھایا اور بولے، لو نیلم، یہ پانی پی لو۔ نیلم نے ماموں فرقان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور صدیوں کے پیاسے کی طرح غٹا غٹ پانی پی گئی۔ اس کا حلق سوکھ رہا تھا، زبان پر جیسے کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ پانی پیا تو کچھ ہوش بحال ہوئے؟ مجھے کچھ ہو گیا تھا کیا؟ نیلم نے صابرہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹی، تم بے ہوش ہو گئی تھیں، ماموں فرقان نے کہا۔
یہ کمرے میں دھواں کیسا بھرا ہے؟ ابھی نکل جائے گا، تم پریشان مت ہو، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں، ابھی آپ میرے کمرے میں آئے تھے، پھر خالہ خالو باہر چلے گئے تھے، اتنا مجھے یاد ہے۔ ان کے جانے کے بعد کیا ہوا یہ مجھے یاد نہیں، میں بے ہوش ہو گئی تھی، نیلم پریشان ہو کر بولی۔ بس میں تم سے کچھ بات کر رہا تھا، تم بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گئیں، ماموں فرقان نے بات ٹالنے کے لیے کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نیلم کو ابھی یہ بتایا جائے کہ تم پر جن کا سایہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، نیلم تم پریشان مت ہو، ماموں فرقان کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر انہوں نے نیلم کے کمرے سے باہر آ کر بابر، صابرہ اور اکبر کے سامنے بند کمرے کی رویداد سنائی۔ صابرہ نے کوئی بات پوچھنی چاہی تو بابر علی نے ڈانٹ دیا، صابرہ پلیز اب کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنا، معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے۔ صابرہ نے سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ جو کچھ انہوں نے فرقان ماموں کے منہ سے سنا تھا اس پر انہیں یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ماموں فرقان تھوڑی دیر اور وہاں ٹھہرے، انہوں نے نیلم کا استعمال شدہ دوپٹہ لیا اور کل ولیمے میں ملاقات کا وعدہ کر کے گھر سے نکلنا چاہا تو بابر علی نے انہیں روکا۔ ٹھہرے ماموں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، راجدہ ذرا گاڑی کی چابی لانا۔ ماموں فرقان نے منع بھی کیا کہ وہ آرام سے چلے جائیں گے کوئی ٹیکسی لے کر، لیکن بابر علی نہ مانے، وہ انہیں ان کے گھر تک چھوڑ کر گئے۔ دوسرے دن وہ شام ولیمے میں شرکت سے پہلے دادا غفور کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے دادا غفور کو نیلم کا دوپٹہ دیا اور فلیتہ جلانے سے پہلے اور جلانے کے بعد جو کچھ نیلم سے گفتگو ہوئی تھی وہ دادا غفور کے گوش گزار کر دی۔ دادا غفور نے فرقان ماموں کی ایک ایک بات غور سے سنی۔ میرا خیال تھا کہ بکارنے میں کچھ وقت لے گا، لیکن وہ تو فلیتہ دیکھ کر ہی بکار اٹھا، دادا غفور نے ماموں فرقان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ سید پور کا جن ہے، نام نہیں بتایا اس نے؟ نہیں، ماموں فرقان نے کہا۔ نام پوچھنے سے پہلے ہی وہ نیلم کا جسم چھوڑ گیا۔ فرقان، کچھ کرنا پڑے گا بھائی، دادا غفور نے فکر مند ہو کر کہا، نہیں تو وہ لڑکی کو تباہ کر کے رکھ دے گا، تم نے دلہا کو تو دور رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ جی دادا، فرقان ماموں نے جواب دیا، زندگی لڑکی کی ہی نہیں لڑکے کی بھی تباہ ہوگی۔ اچھا تم یوں کرو کہ نیلم کا دوپٹہ چھوڑ جاؤ، میں ذرا اثرات کی گہرائی کا اندازہ کر لوں، پھر کچھ کریں گے، ہمیں بہرحال دلہا دلہن کو اس خبیث سے نجات دلانا ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل آؤں گا، ماموں فرقان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، وہ دلہا دلہن کے نام کیا ہیں؟ دلہن کا نام نیلم ہے اور دلہا کا نام اکبر، ماموں فرقان نے بتایا۔ اور نیلم کی ماں کا کیا نام ہے؟ دادا غفور نے پھر پوچھا۔ واجدہ، ماموں فرقان نے بتایا۔ اکبر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ دادا غفور نے دوبارہ پوچھا۔ صابرہ۔ ناموں سے تو یہ دونوں بہنیں معلوم ہوتی ہیں، دادا غفور نے خیال ظاہر کیا۔ جی ہاں، واجدہ اور صابرہ آپس میں سگی بہنیں ہیں، ماموں فرقان نے تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، پھر کل ملاقات ہوگی۔ دادا غفور نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ ماموں فرقان جب دادا غفور کے فلیٹ سے نیچے اتر رہے تھے تو سیڑھی پر ان کا توازن بگڑا، انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پیچھے سے انہیں دھکا دیا ہو۔ سیڑھیوں پر زیادہ روشنی نہ تھی، انہوں نے فوراً دیوار کا سہارا لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ماموں فرقان اسے اپنا وہم سمجھ کر محتاط طریقے سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اچانک انہیں دلدار بٹ یاد آ گیا۔ دلدار بٹ نے انہیں جو کچھ بتایا تھا اس کا تذکرہ انہوں نے ابھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ خیال آیا کہ دادا غفور کو بتا دینا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، کل ان کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ ولیمہ راشد منہاس روڈ پر بنے بہت سے شادی ہالوں میں سے ایک میں تھا۔ فرقان ماموں نے گھڑی دیکھی اور اندازہ لگایا کہ ابھی یہ لوگ شادی ہال پر نہیں پہنچے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ گھر ہی چلا جائے۔ گھر پہنچے تو فرقان ماموں کو معلوم ہوا کہ لاہور سے بھی مہمان پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ وقت تھا کہ وہ تمام حقائق سے بابر علی کو آگاہ کر دیں۔ ماموں فرقان بابر علی کو گھر سے باہر لے آئے اور بولے، مجھے تنہائی میں تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ جی ماموں فرمائیں، اس وقت یہاں میرے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، بابر علی نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ لاہور میں جب میں صبح کی سیر کو نکلا تھا تو مجھے ایک شخص ملا تھا، وہ خود کو فیاض کا پڑوسی کہتا تھا اور نام اس کا دلدار بٹ تھا۔ اس نے نیلم کے بارے میں ایک عجیب انکشاف کیا تھا، ماموں فرقان نے بتایا۔ وہ کیا ماموں؟ بابر علی نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ نیلم واجدہ اور فیاض حسین کی سگی بیٹی نہیں ہے، ماموں فرقان نے انکشاف کیا، اور یہ انکشاف کسی بم کے دھماکے سے کم نہ تھا۔ یہ انکشاف اتنا حیرت میں ڈالنے والا تھا کہ بابر علی چکرا کر رہ گئے۔ نہیں ماموں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ گویا آپ کو دلدار بٹ کی بات کا یقین ہے، بابر علی نے کہا۔
ماموں ذرا سوچیں تو، واجدہ صابرہ کی سگی بہن ہے، وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونک سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے واجدہ سے اس مسئلے پر کبھی پوچھا ہی نہ گیا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ از خود یہ سوچ لیا ہو کہ نیلم واجدہ کی ہی بیٹی ہے۔ نہیں، ہم نے از خود نہیں سوچا، خود ہی قیاس کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ نیلم واجدہ کی سگی بیٹی ہوگی، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نیلم مری میں پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے واجدہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی صحت افزا مقام پر رہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے پیش نظر ہی واجدہ مری چلی گئی تھی اور وہاں نیلم پیدا ہوئی تھی۔ مری سے واپسی پر اس کا خط آیا تھا جس میں نیلم کی بخیر و عافیت پیدا ہونے کا ذکر تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیلم واجدہ کی بیٹی نہیں ہے، میں اس بات کو کس طرح مان لوں؟ ماننے کو تو میرا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے بھی اس معاملے میں اس سے بہت بحث کی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تب اس نے بتایا تھا کہ وہ نیلم کی اصل ماں کو جانتا ہے اور اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ مجھے اس کی اصل ماں سے ملوا دیتا۔ ماموں فرقان نے بتایا۔ مجبوری کیا تھی؟ بابر علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی اصل ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ چلو جی، قصہ ہی ختم ہوا۔ اور باپ؟ وہ ماں کے مرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ ماموں، پھر بھی آپ نے اس بدمعاش کی بات پر یقین کر لیا؟ ماموں، یہ صرف تعلقات خراب کروانے کی کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایک طرف الزام لگا دیا کہ نیلم واجدہ کی سگی بیٹی نہیں اور دوسری طرف اس کے والدین کو مار دیا۔ اب کر لو، کیا کرو گے؟ کس طرح تصدیق کرو گے؟ بابر علی نے غصے سے کہا۔ ماموں، آپ نے مجھے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ میں ذرا اس کمینے سے نمٹتا۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ خواہ بدمزگی پیدا ہوگی۔ بدمزگی تو اس صورت میں ہوتی کہ اگر یہ بات سچ ہوتی۔ اسی وقت اگر آپ بتا دیتے تو دلدار بٹ کا بچہ فوراً ایکسپوز ہو جاتا، اس کے عزائم سامنے آ جاتے، ساری بات کھل کر فیاض کے سامنے ہو جاتی۔ بس میں نے چاہا نہیں، ویسے اس طرح کی بات پر یقین نہ تھا مجھے۔ میں نے اسے ایک پڑوسی کی دشمنی پر محمول سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن اس وقت تو آپ اس انداز سے بات کر رہے ہیں جیسے آپ کو بھی نیلم واجدہ کی سگی اولاد نہ ہونے کا یقین ہو۔ بابر علی نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے۔ مجھے اب شبہ ہونے لگا ہے کہ نیلم واقعی واجدہ کی بیٹی نہیں ہے۔ بابر، ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کی کھوج کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نیلم واجدہ کی سگی بیٹی نہ نکلے تو اسے فوراً طلاق دلوا دی جائے۔ ایسی احمقانہ بات میں تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ اب وہ واجدہ کی بیٹی ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہماری بہو ہے، ہماری عزت ہے۔ ماموں، آپ کے اس شبے کی وجہ کیا ہے؟ یار، تم سید پور سے واقف ہو؟ نہیں ماموں، میں نہیں جانتا کہ سید پور کہاں ہے۔ سید پور کا خیر مجھے بھی معلوم نہیں کہاں ہے، لیکن دلدار نے بتایا تھا کہ نیلم کی ماں سید پور کی رہنے والی تھی اور نیلم پر جس جن کا سایہ ہے وہ بھی سید پور کا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن نیلم پر سید پور سے آنا شروع ہوا۔ اب اس بات کا سراغ لگانا چاہیے کہ نیلم کا سید پور سے کیا تعلق ہے۔ اس کا سید پور سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نیلم کا سید پور سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تم ذرا اس مسئلے پر واجدہ سے بات کر کے دیکھو۔ بات تو خیر میں ابھی آپ کے سامنے کر لیتا، بس ذرا ولیمے کا خیال ہے۔ ولیمہ ہو جائے پھر رات کو بات کروں گا اور صبح میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جھگڑا نہ بڑھے۔ ماموں فرقان نے ہدایت کی۔ نہیں، جھگڑا نہیں بڑھے گا، جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پہلے تو میں باتوں باتوں میں یہ معلوم کروں گا کہ یہ سید پور کہاں ہے۔ سید پور کے پیچھے کوئی کہانی موجود ہے تو واجدہ چوکے بغیر نہ رہ سکے گی۔ واجدہ کے رویے سے معلوم ہو جائے گا کہ سید پور کا کیا چکر ہے۔ ہاں، یہ طریقہ اچھا ہے، واجدہ سے انجان بن کر بات کرنا، جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کے سامنے ہوتی تو اچھا ہوتا، آپ کو دلدار بٹ کے حوالے سے بات کرنے میں آسانی ہوتی۔ نہیں، ابھی میں سامنے نہیں آنا چاہتا۔ تم فی الحال سید پور کا بم چھوڑ کر واجدہ اور فیاض حسین کا رد عمل دیکھو، بلکہ واجدہ اور فیاض حسین سے الگ الگ بات کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو تو پھر درمیان میں آؤں گا اور براہ راست اس مسئلے پر بات کروں گا۔ چلیے ٹھیک ہے، بابر علی نے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آئیے گھر چلیں، وہاں ہماری ڈھونڈ پڑی ہوگی۔ بابر علی اور ماموں فرقان گھر کے اندر پہنچے تو واقعی ان کی ڈھونڈ مچی ہوئی تھی۔ صابرہ بابر علی کو ماموں فرقان کے ساتھ دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ انہیں اپنے شوہر کے اس طرح غائب ہو جانے پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی کہ لوگ ولیمے میں جانے کے لیے کھڑے ہیں اور وہ جناب غائب؟ ماموں فرقان نے صابرہ کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اسے اس وقت غصہ آ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، اس غریب کو معاف کر دو، یہ میرے ساتھ تھا۔ کوئی بات نہیں ماموں، صابرہ نے جھیپتے ہوئے کہا۔ آئیے چلیں، سب تیار ہیں۔ شادی ہال پر پہنچے تو خاصے مہمان آ چکے تھے۔ 10 بجے کے قریب کھانا شروع ہوا۔
کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تصویریں اتاری گئیں۔ اکبر کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ دیکھ کر سب کو پریشانی ہوئی۔ سب نے اس سے باری باری پوچھا۔ وہ بیچارہ آنکھوں کا حال بتاتا بتاتا بے حال ہو گیا۔ کیمروں پر چڑھی فلیش گنوں کے شعلے بار بار اس کی آنکھوں میں کود رہے تھے۔ تاریک شیشوں کا چشمہ چڑھانے کے باوجود فلیش گنوں کی لائٹ اس کی آنکھوں میں بری طرح چبھ رہی تھی، لیکن وہ تصویریں اتروانے پر مجبور تھا۔ ولیمہ بخیر و عافیت ہو گیا۔ 11:30 بجے یہ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے۔ فرقان ماموں کھانے کے فوراً بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھر عزیز آباد چلے گئے۔ کوئی 1 بجے تک سب لوگ کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کافی کا دور بھی چلا۔ اس گفتگو کے دوران بابر علی خاصے بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح واجدہ کمرے میں تنہا رہ جائے تو وہ اس سے سید پور کا ذکر چھیڑیں، لیکن واجدہ کے تنہا رہ جانے کا کوئی سوال نہ تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ آہستہ آہستہ کمرے میں رش کم ہو گیا۔ اب کمرے میں وہ چاروں رہ گئے، واجدہ اور فیاض حسین، صابرہ اور بابر علی۔ بابر علی کے دل سے دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ جب ماموں فرقان نے نیلم کے سلسلے میں انکشاف کیا تھا، بابر علی کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا۔ افسوس اس بات کا زیادہ تھا کہ بہن نے بہن کو دھوکہ دیا تھا۔ اگرچہ ابھی اس بات کی تصدیق نہ ہو پائی تھی، لیکن جانے کیوں انہیں یقین سا ہوتا جا رہا تھا کہ ماموں فرقان نے جو کچھ کہا ہے حقائق پر مبنی ہے۔ بابر علی ابھی اکیلے اس آگ میں جل رہے تھے۔ ابھی انہوں نے اپنی بیوی صابرہ کو اس میں شامل نہ کیا تھا۔ ولیمے کے دوران کئی بار ان کے جی میں آئی کہ اس جان لیوا انکشاف کے بارے میں اپنی بیوی کو بتا دیں، لیکن وہ ہر بار رک گئے، یا بتانا بھی چاہا تو کوئی مہمان درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ پہلے واجدہ سے بات کریں یا بات کرنے سے پہلے حقیقت صابرہ پر کھول دیں۔ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ کیا کریں کہ فیاض حسین کو جمائی پر جمائی آنے لگی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئے، اچھا جی میں تو چلا، مجھے آ رہی ہے نیند۔ بھائی مجھے تو ابھی نیند نہیں آ رہی، آپ چلیں میں آتی ہوں، واجدہ نے کہا۔ بابر علی نے فیاض حسین کے کمرے سے نکلنے پر شکر ادا کیا۔ قدرت نے انہیں ایک گولڈن چانس عطا کر دیا تھا۔ اب وہ پورے اطمینان سے واجدہ سے بات کر سکتے تھے۔ بابر علی نے 2-4 منٹ ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر انہوں نے صابرہ کو چائے بنانے کے بہانے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے۔ واجدہ ایک بات تو بتائیں۔ بابر علی نے فوراً اپنی پٹاری کھولی۔ جی پوچھیں۔ واجدہ نے مسکرا کر کہا، کوئی خاص بات پوچھنا ہے کیا؟ ہاں، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سید پور لاہور سے کتنی دور ہے؟ سید پور؟ واجدہ نے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر بابر علی کو دیکھا جیسے سامنے بابر علی نہ ہو، کوئی ببر شیر بیٹھا ہو، لیکن یہ کیفیت چند لمحوں تک ہی رہی۔ واجدہ نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور بولی، کون سا سید پور؟ مجھے نہیں معلوم آپ کس سید پور کی بات کر رہی ہیں۔ اچھا تم دلدار بٹ کو جانتی ہو؟ اس مرتبہ بابر علی نے دوسری پٹاری کھولی۔ کون دلدار بٹ؟ واجدہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے تم دلدار بٹ کو بھی نہیں جانتی؟ بابر علی نے اب واجدہ کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا محسوس کر لیا تھا۔ سید پور کے نام پر وہ چوکی تھی اور دلدار بٹ کے نام پر اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا تھا۔ دال میں کچھ کالا تھا، لیکن بابر علی نے اپنی بے نیازی برقرار رکھتے ہوئے کہا، بھائی وہ تمہارا پڑوسی نہیں ہے؟ لیکن آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میری اس سے لاہور میں ملاقات ہوئی تھی، اس نے… بابر علی نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ پاگل آدمی ہے، کئی ماہ تک پاگل خانے میں رہ چکا ہے، پچھلے ہی دنوں وہاں سے واپس آیا ہے۔ اس کی ذہنی حالت اب بھی ٹھیک نہیں، وہ لوگوں کو پکڑ کر ان سے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ آپ سے بھی کچھ کہہ دیا ہوگا اس نے، واجدہ نے جلدی جلدی بتایا۔ اچھا، بابر علی نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا، ویسے مجھ سے اس نے بڑی دلچسپ بات کہی۔ وہ کیا؟ واجدہ کے چہرے پر پھر ہوائیاں اڑنے لگیں۔